ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن چکا ہے، فوری سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے کے بعد اللہم صلی علی 1 منٹ کے اندر دعا مانگ کر ختم کر دیں گے۔ وہ رونا ختم ہو گیا، وہ گڑ گڑانا ختم ہو گیا۔ اب کوئی اللہ کے سامنے ایسے نہیں روتا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتا ہے۔ یاد رکھا جائے، اگر غافل دل سے دعا کی جائے گی ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے لیے ضروری ہے قلب کا استحضار ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی تعظیم دل کے نہاخانوں میں ہونی چاہیے، اور اللہ سے امید باندھ کر کے دعا مانگی جائے۔ اللہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے ہم چین سے نہیں سوئیں گے۔ اللہ جب تک آپ ہماری مغفرت نہیں کر دیں گے ہمارے ہاتھ نیچے نہیں اٹھیں گے۔ حجاج نے کہا اے نابینا تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے کہتا ہے تیرے 4 چکر ہو چکے خانہ کعبہ کے، 3 چکر باقی ہیں، اگر 3 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد تیرے آنکھوں کی بینائی نہیں آئی تو حجاج خانہ کعبہ کے سامنے تیرا سر قلم کر دے گا۔ اب وہ شخص رونے لگا، رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور کس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ نوجوان جانتا ہوگا، اور وہ اللہ جانتا ہوگا جس کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی تھی۔ وہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، کہتا ہے ربا آپ میرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دیجئے، ورنہ یہ تلوار میرا سر سے میرا سر تن سے جدا کر دے گی۔ روایتوں کے اندر لکھا 7 چکر مکمل نہیں ہوئے تھے، اللہ نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا تھا۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، آنسو بہا کر، روایتوں کے اندر آتا ہے دعا مانگو تو رو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور اگر اتنا نہ کر سکو بڑے پور کے نوجوانوں اتنا ضرور ہونا چاہیے رونے جیسی شکلیں تو بنا لو، شاید اللہ کو ہماری شکل پہ پیار آ جائے۔ اے اللہ حالات بڑے بڑے کشیدہ ہیں، نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، والدین کی اطاعت کا جذبہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے، لوگ مدارس اسلامیہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، علماء سے اپنا تعلق توڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ حالات کو سازگار فرما دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، بیٹیوں کو اسلام کی شہزادی بنا دے، مدارس کو علم کا گہوارہ بنا دے، علماء سے تعلق استوار کر دے۔ اگر ایسی دعا کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ یاد رکھیے گا یہ کوئی ناچنے والا آوارہ تیار ہوگا ہمارے اپنے گھروں سے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر بڑے سخت تھے، کیا کرتے تھے؟ نیکی کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ تیسرا کام حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے موٹا چھوٹا کپڑا پہننا پسند ہے، کوئی بہت چمکدار بڑا قیمتی لباس نہیں پہننا چاہتا۔ مولانا محبوب صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دراز فرمائے اور ان سے استفادے کی خوب ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت عمر جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، کپڑے پہ کتنے پیوند کے نشانات تھے؟ 70 تھے، اور ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں اپنے غلام زید بن اسلم کو لیا ہوا تھا، اور جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت عمر آپ وقت کی بڑی حکومت کے سامنے جا رہے ہیں، یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں، اچھا کپڑا استعمال کر لیجئے اور اونٹنی کے بجائے گھوڑا استعمال کر لیجئے۔ تو حضرت عمر نے کپڑا استعمال تو کر لیا اور سواری بھی تبدیل کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا میرے دل کے اندر کچھ تغیر محسوس ہوتا ہے، لباس بھی اتار دیا اور سواری بھی تبدیل کر لی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ لباس سے نہیں عطا فرمائی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام سے عطا فرمائی ہے، اسلام سے عطا فرمائی۔ حضرت عمر جانے لگے، راستے میں معاہدہ ہونے لگا کہ بیت المقدس جا رہے فتح کرنے کے لیے، 1 میل تک میں سوار رہوں گا اور میرے غلام تم نیچے رہو گے، اور 1 میل کے بعد تم اونٹنی پہ سوار ہو جانا اور میں نیچے رہوں گا۔ غلام تڑپ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ فاروق اعظم میں نیچے ہی ٹھیک ہوں، آپ اوپر رہیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، عدل کا معاملہ ہوگا،
دنیا کے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے حضرت فاروق اعظم سے۔ حضرت فاروق اعظم نے ایک